دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جنرل راحیل شریف کے بارے میں بات کریں گے، جن کی پوری زندگی شجاعت اور جرأت مندی کے ان گنت واقعات پر مشتمل ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جنرل راحیل شریف کی زندگی کے بارے میں بھی کچھ ایسے حقائق کے بارے میں جانیں گے جو یقیناً آپ کو چونکا دیں گے۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو راحیل شریف 16 جون 1956 کو کوئٹہ کے ایک ممتاز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام میجر محمد شریف ہے اور ان کے بڑے بھائی میجر شبیر شریف ہیں۔ میجر شبیر شریف وہ ہیں جو 1971 کی پاک بھارت جنگ میں شہید ہوئے اور انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ جنرل راحیل شریف 3 بھائیوں اور 2 بہنوں میں سے سب سے چھوٹے ہیں، جبکہ ان کے دوسرے بھائی ممتاز شریف فوج میں کیپٹن بھی رہ چکے ہیں۔ جنرل راحیل شریف میجر راجہ عزیز بھٹی کے بھانجے ہیں۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید وہ ہیں جنہوں نے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں شہید ہو کر نشان حیدر حاصل کیا تھا۔ راحیل شریف گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد پاکستان ملٹری اکیڈمی میں داخل ہوئے اور 1976 میں گریجویشن کرنے کے بعد انہوں نے فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ کی 6 بٹالین میں کمیشن حاصل کیا اور نوجوان آفیسر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے گلگت بلتستان میں انفینٹری بریگیڈ میں اپنے فرائض سر انجام دینے شروع کر دیے اور ایک بریگیڈیئر کے طور پر انہوں نے 2 بریگیڈز کی کمانڈ کی، جن میں کشمیر میں 6 فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ اور سیالکوٹ بارڈر پر 26 فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ شامل ہے۔ ادھر یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ ان کے بڑے بھائی شبیر شریف نے بھی اسی بٹالین میں رہتے ہوئے شہادت پائی تھی اور ان کو نشان حیدر سے نوازا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جنرل راحیل شریف نے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ایڈجوٹنٹ کی حیثیت سے بھی خدمات سر انجام دی۔ اس کے ساتھ ساتھ جرمنی سے انہوں نے کمپنی کمانڈر کورس کیا اور اسکول آف انفینٹری اینڈ ٹیکٹکس میں انسٹرکٹر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ 27 نومبر 2013 کو وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں پاک فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ ذرائع کے مطابق راحیل شریف سیاست میں مکمل طور پر عدم دلچسپی رکھتے تھے اور یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ جب راحیل شریف جنرل بنے تو اس دور میں پاکستان میں دہشت گردی عروج پر تھی اور پاکستان میں جگہ جگہ دھماکے ہونا معمول تھا۔ اس طرح اس بے باک سپہ سالار نے ملک پاکستان کو اس دہشت گردی سے نکالنے کے لیے ایک آپریشن شروع کیا جس کو ضرب عضب کا نام دیا گیا، جس میں پاک فوج نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے دہشت گردوں کے خاتمے کا کام شروع کر دیا۔ ضرب عضب میں اس وقت ایک بہت بڑی تیزی آئی جب 16 دسمبر کو دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول کو نشانہ بنا کر 140 کے قریب معصوم بچوں کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد پوری قوم نے متفقہ طور پر ایک پروگرام بنایا جس کو نیشنل ایکشن پلان کہا گیا۔ نیشنل ایکشن پروگرام میں آئندہ اس طرح اور دیگر کسی بھی طرح کی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے متفقہ قانون سازی کی گئی اور اس پروگرام کو نیشنل ایکشن پلان کا نام دیا گیا اور جنرل راحیل شریف کی سربراہی میں آپریشن ضرب عضب میں مزید تیزی کر دی گئی اور اس میں پاک فوج کو بہت حد تک کامیابی حاصل ہوئی۔ جنرل راحیل شریف کی بہادری کا قصہ سناتے ہوئے پاکستان کے معروف کالم نگار ضیاء شاہد کہتے ہیں کہ راحیل شریف ایک دفعہ جب GHQ راولپنڈی سے گلگت بلتستان کے لیے بذریعہ ہیلی کاپٹر سفر کو روانہ ہوئے، گلگت بلتستان آتے ہوئے واپسی پر عملے اور مسافروں کے ساتھ 2 فوجی جوانوں کو بھی ساتھ بٹھا لیا۔ ابھی ہیلی کاپٹر فضا میں ہی تھا کہ ہیلی کاپٹر میں فنی خرابی کے باعث پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کو شاہراہ قراقرم پر اتار لیا۔ ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھلتے ہی سب نے چھلانگ لگا دی اور بھاگنے کو ترجیح دی۔ جنرل صاحب کے ساتھ بیٹھے ایک نوجوان نے ہیلی کاپٹر سے بھاگنے کا ارادہ کیا تو ساتھ بیٹھے جنرل راحیل شریف نے اس کا بازو پکڑ کر پنجابی میں کہا، لالے کتنے نس رہے ہیں؟ جس پر جونیئر آفیسر نے جواب دیا کہ کاکپٹ میں دھواں بھر رہا ہے، کسی بھی وقت دھماکہ ہو سکتا ہے۔ تو راحیل شریف بولے، عملے نو چھاڑ کے کس طرح جاواں گے؟ جس پر جونیئر آفیسر بھی شرمندہ ہو گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر موجود جنرل صاحب اور دیگر ساتھی شور مچا رہے تھے کہ جلدی باہر نکلیں، لیکن ہیلی کاپٹر میں موجود جنرل راحیل شریف اپنے عملے کو چھوڑنے کو ہرگز تیار نہ تھے اور عملے کے ساتھ اندر ہی رہے۔ اس کے بعد اس ہیلی کاپٹر کی سیٹ کی وائرلیس فون کی تار کی رگڑ کی وجہ سے شعلہ جو اٹھا تھا جلد ہی بجھ گیا اور ہیلی کاپٹر دوبارہ روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ دوستو یقیناً آپ کو اس واقعے سے جنرل راحیل شریف کی شجاعت، ہمت اور بہادری کا اندازہ ہو گیا ہوگا، لیکن یہ صرف ایک واقعہ ہے۔ ایسے کئی واقعات جنرل راحیل شریف صاحب کی زندگی کا حصہ ہیں۔
کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم کا فرمان کام اور صرف کام ہی ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ جنرل راحیل شریف کی کمانڈ کے زیر سایہ ہی پشاور میں ایک بہت بڑا ملٹری آپریشن بھی کیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت پشاور میں عسکریت پسند تحریک طالبان کا بہت بڑا ہولڈ تھا۔ یہ آپریشن 2017 تک جاری رہا اور بالآخر پاک فوج کو کامیابی ملی اور اس خطے کو بھی امن نصیب ہوا۔ جنرل راحیل شریف کی قیادت میں ہی پاک فوج نے ملک بھر سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بہت سارے آپریشن کیے، جن میں سب سے اہم آپریشن ضرب عضب تھا۔ یہ آپریشن شمالی وزیرستان میں بھی کیا گیا، جہاں طالبان اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا اور پورے ملک کو مستحکم کیا گیا۔ جنرل راحیل شریف ہی وہ شجاعت کے پیکر ہیں جنہوں نے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کراچی، جہاں کا امن قبضہ مافیا، بھتہ مافیا اور دہشت گردوں کے اٹیکس کی وجہ سے پوری طور پر تباہ ہو چکا تھا اور اپنی پہچان کھو چکا تھا۔ راحیل شریف ہی وہ شخص تھے جس نے کراچی میں اپنے پاک فوج کے سپوتوں کی مدد سے ان تمام غیر ضروری عناصر کو جڑ سے اکھاڑ کر روشنیوں کے شہر کو تاریکی سے نکال کر نئی روشنی سے روشناس کروایا۔ راحیل شریف کی قیادت میں پاکستانی فوج نے بھی وفاقی سطح پر جمہوری طور پر منتخب حکومت اور بلوچ صوبائی اور مقامی حکومت کی حمایت کی، تاکہ مفاہمت اور سابق عسکریت پسندوں کو پاکستانی معاشرے کے مرکزی دھارے میں داخل کر کے بلوچستان کی شورش کو ختم کیا جا سکے۔ راحیل شریف ہی ملک کے وہ سپہ سالار ہیں جنہوں نے سی پیک، جو کہ پاک چائنا اقتصادی راہداری ہی نہیں بلکہ ملک پاکستان کا وقار اور اس کی بقا کے لیے اہم ترین منصوبہ ہے، جو کہ بلوچستان سے گزرتی ہے، اس کی حفاظت میں مدد کے لیے بریگیڈ سطح پر ایک نیا فوجی یونٹ بھی تیار کیا۔ راحیل شریف نے پاکستان کی مقامی دفاعی صنعت کو ترقی دینے میں بہت حد تک مدد کی ہے، جس کے نتیجے میں 1.5 سال کے عرصے میں پاکستان کے غیر ملکی کرنسی کے 1.14 بلین ڈالر سے زیادہ کی پاکستان نے بچت کی۔ جنرل راحیل شریف ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے پاکستان کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی اور انٹرنیشنل جیو پولیٹکس اور خارجہ محاذ میں ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے براہ راست پاکستان کی خارجہ پالیسی میں فوج کے کردار کو مضبوط بنایا۔ راحیل شریف نے ہی پاکستانی فوج کو جدید تقاضوں سے آراستہ کرنے کے لیے پہلی بار پاک روس مشترکہ فوجی مشقیں کر کے افواج پاکستان کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کیا اور چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی جی توڑ کوششیں کی اور اس طرح اپنی مکمل سروس ملک و قوم کی خدمت میں گزاری اور بغیر کسی توسیع کے اپنی مدت ملازمت پوری ہونے پر ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا، تاکہ کسی دوسرے کو بھی خدمت کا موقع دیا جائے۔ اس طرح راحیل شریف پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں عزت و احترام کا ایک عظیم ورثہ چھوڑ کر 2016 کو اپنی تاحیات خدمات دیتے رہنے کا وعدہ کر کے ریٹائرمنٹ لے لی۔ دوستو، راحیل شریف کی خدمات اور جرات و بہادری کو اگر ہم مکمل جاننے کی کوشش کریں تو یہ ایک ہی ویڈیو میں مکمل جان پانا ناممکن ہے۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو میں انفارمیشن اگر پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔